بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، اسی نبوت دے 10ویں سال دے واقعات بیان کر رہے ہیں کہ 10واں سال اسلامی تاریخ وچ عام الحزن کہلاندا ہے، یعنی غم دا سال، کیونکہ اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والیاں دو ہستیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور دی پہلی بیوی، اور حضرت ابو طالب، انہاں دونوں دا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ نبوت دے 10ویں سال ہی سرکار وادی طائف تبلیغ دے لئی تشریف لے گئے، مگر انہاں لوگاں نے حضور نال کوئی چنگا سلوک نہیں کیتا۔ نازنین جسم اقدس نو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور نو پوچھیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جڑا احد نالوں زیادہ سخت ہوئے؟ کیونکہ جنگ احد وچ سرکار زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے سن، لوہے دی ٹوپی سر مبارک دے وچ دھنس گئی۔ تو اما عائشہ صدیقہ پوچھدیاں نے، حضور کوئی ایسا دن بھی تواڈے تے آیا ہے جڑا احد نالوں بھی زیادہ سخت ہوئے؟ فرمایا ہاں، یہ وہ دن سی کہ جدوں میں طائف دے سرداراں دے سامنے اسلام پیش کیتا، انہوں نے مینوں جھٹلایا، اپنے غنڈیاں دے ذریعے پتھر لگوائے اور زخمی کیتا، اور انتہائی فرط غم دے نال اپنا سر جھکا کے واپس آ رہا سا کہ دیکھیا سر دے اوتے ایک بدل نے سایہ کیتا ہے، اس دے وچ جبریل سن۔ جبریل نے کہا، اے اللہ دے نبی، اللہ نے
تہاڈی قوم دا جھٹلانا ویکھ بھی لیا ہے تے سن بھی لیا ہے، پہاڑاں دا فرشتہ ہنے حاضر ہوندا ہے تے اس نو حکم فرماؤ، لیکن سرکار نے اس ملک الجبال جو پہاڑاں دا فرشتہ سی اس نو بھی فرمایا کہ میں اپنی قوم لئی رحمت بن کے آیا، اور آپ نے دعا دے نال ہی سرفراز کیتا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم نو ہدایت عطا فرمائے، جاندے نہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں امید کرنا کہ اے لوگ اگر اسلام قبول نہیں کر رہے تو انہاں دی نسلاں وچ اللہ ایسے بندے پیدا کرے گا، ہم یعبدون اللہ ولا یشرکون بہ شیئا، جو اللہ دی عبادت کرن گے اور اس دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہران گے۔ اس سفر تو واپسی تے مقام نخلا تے حضور نے چند دن قیام فرمایا، اور ایک شہر جس کا نام نصیبین ہے، اتھوں دے جنات حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے، جن حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے مقام نخلا سے۔ رات دا ویلا سی، سرکار نماز پڑھ رہے سن، اور نماز دے اندر اچھی آواز دے وچ قرآن حکیم دی تلاوت کر رہے سن۔ جنہاں نے حضور دا قرآن سنیا تے حضور تے ایمان لے آئے۔ چنانچہ قرآن حکیم وچ انہاں جنہاں دے ایمان لیان دا ذکر موجود ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، فرمایا اساں جناں دی ایک جماعت نو تہاڈی طرف متوجہ کیتا تے انہاں نے آ کے تہاڈے کولوں قرآن سنیا۔ فلما حضروہ، جس ویلے او جن تہاڈی خدمت وچ حاضر ہوئے، قالو، ایک دوجے نو کہن لگے، انصتو، چپ کرو، قرآن سنو، چپ کرو۔ فلما قضیا، جس ویلے انہوں نے قرآن حکیم سن لیا، قرآن دی تلاوت مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تے او جن اپنی قوم دی طرف واپس آئے، انہوں اپنی قوم دے لوگاں نو ڈران واسطے۔ جنات دی گویا کہ جماعت ہن مبلغ بن گئی، یہ خود ایمان لے آئے اور مبلغ بن کے اپنی قوم دی طرف آئے تے آ کے کی کہندے نے؟ قرآن فرماندا ہے قالو، او جن کہن لگے اپنی قوم نو، یا قومنا، اے ساڈی قوم دے لوگو، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اساں ایک کلام سنیا ہے، موسیٰ علیہ السلام دے بعد ایک کتاب نازل ہوئی ہے جس نو اساں سنیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ وہ کتاب ہے جو اپنے تو پہلے آن والیاں کتاباں دی تصدیق کر دی ہے، یہدی الی الحق، اور حق دی طرف رہنمائی کر دی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، تے سدھے راہ دی طرف بھی رہنمائی کر دی ہے۔ یہ جن کہہ رہے ہیں اپنے لوگاں، اپنے قبیلے، اپنی قوم دے لوگاں نو کہندے نے، یا قومنا، اے ساڈی قوم دے لوگو، عجیبو داعی اللہ، یہ جرا اللہ دی طرفوں دائی آیا ہے، دعوت دین والا آیا ہے، اس دی دعوت نو قبول کر لو۔ عجیبو داعی اللہ وآمنوا بہ، اس اللہ دے داعی دی دعوت نو قبول کر لو تے اس دے اوتے ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، جدو تسی ایمان لے آؤ گے تے اللہ تعالیٰ تواڈے گناہ معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تے تانوں دردناک عذاب تو نجات عطا فرمائے۔
آقا دی خدمت وچ وہ جن صرف ایک باری تے حاضر ہوئے تے انہاں نوں کنیاں گلاں آ گئیاں، اپنی قوم دی طرف جا کے دعوت دین دا صحیح طریقہ تے سلیقہ آ گیا۔ اس لیے تے صحابی دی شان بہت بڑی ہے۔ ایک پاسے ایک اللہ دا ولی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، مجاہد ریاضتاں کرتا رہے، دوسرے پاسے وہ صحابی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی ایک لمحے دی صحبت پائی، یہ ولی اس صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحبت دا فیض سی جو انہاں جنہاں دے وچ جن صحابہ دے اندر صحبت دا فیض اثر کر گیا، اور واپس آ کے بطور مبلغ دین دے مبلغ بن کے انہوں نے اپنے قبیلے اور قوم نو دین دی دعوت دیتی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وادی طائف تو واپس مکہ تشریف لے آئے، ہن ہور دلیری دے نال بعض اور حق دی تبلیغ یوں شروع کر دیتی۔ کیا ہوتا ہے نا کہ سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ انہوں دا وصال ہو گیا، انہوں دا بھی ایک اثر و رسوخ سی اس معاشرے میں۔ آپ مالدار خاتون تاجر سن اور عرباں دے وچ طیبہ طاہرہ دے نام دے نال مشہور سن، انہوں دا بھی اثر و رسوخ سی، حضرت ابو طالب دا بھی اثر و رسوخ سی۔ تو یہ دونوں ہستیاں جدو پردہ فرما گئیاں، دنیا تو تشریف لے گئے، تو بجائے اس دے کہ سرکار دی تبلیغ دے انداز وچ کوئی تبدیلی آندی، آپ نے مزید کم نو تیز کر دیتا، حق دی تبلیغ اور بعض نو مزید دلیری دے نال کرنا شروع کر دیتا۔ ایک دن آپ مسجد حرام میں تشریف فرما سن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسجد حرام کیڑی ہے؟ وہ مسجد جس دے اندر سین وچ کعبہ ہے، کعبے والی مسجد وچ آپ بیٹھے سن، سرکار ہاں تشریف لے آئے اس مسجد حرام وچ، تے ابو جہل نے ویکھ کے مخول کیتا تے کہن لگا عبد مناف والیو، اے ویکھو تہاڈا نبی آیا ہے۔ تے عقبہ بن ربیعہ کافر بولیا سانوں کی کوئی نبی بن بیٹھے یا فرشتہ صداوے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کافر عقبہ نو کہا، اے عقبہ تو کدے خدا اور رسول دی حمایت نہیں کی تھی۔ پھر ابو جہل نو مخاطب کر کے فرمایا اولا لک فاولا، اے اللہ دے دشمن تیرا ویلا قریب آ گیا ہے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، دو مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا ویلا قریب آ گیا ہے، تیرا ولی ویلا قریب آ گیا۔ کہنے لگا اے محمد میں دھمکی دینا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں اپنے حمایتی بلاواں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹی پیشانی والا جو ابو جہل ہے نا، جھوٹی پیشانی والا، انہوں بڑا مان ہے اپنے حمایتیاں تے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، لے بلا لوے اپنے حمایتی، اپنے لشکر کٹھے کر لوے تے اسی بھی زبانیاں نو بلا لینے ہاں۔ زبانیاں کون نے؟ دوزخ دے اتے جو فرشتے مقرر نے نا سزا دین والے، وہ 19 نے۔ قرآن نے فرمایا علیہا 19 19 فرشتے نے جو عذاب دیندے نے، انہاں وچوں ایک فرشتہ تے انچارج ہے، دوزخ دا داروغہ تے انچارج، انہاں دا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام۔ تے انہاں دی ماتحتی وچ 18 فرشتے نے جو دوزخیاں نو عذاب دیندے نے، انہاں نو زبانیاں کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے چیلنج کر رہا ہے ابو جہل کہ میں اپنا لشکر بلانا، اپنے حمایتی بلانا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ بلا لوے، یہ بھی اپنے بندے سد لوے، سند اس زبانیہ تے
اسی بھی اپنے زبانیاں جڑے فرشتے نے دوزخ تے مقرر نے اسی انہاں نوں بلا لینے۔ تے پھر ابو جہل دی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سمجھدا سی، صرف ان دی سرداری خطرے میں سی کہ میں اگر اسلام قبول کر لیا تو میری سرداری چلی جائے گی، ورنہ دلوں وہ سمجھدا سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے برحق پیغمبر نے، اور جی میں فرما رہے نے کہ تو حمایتی بلا تے اسی زبانیاں بلا لینے ہاں، جو فرشتے آ گئے تو پھر میری تباہی ہے۔ دوڑ گیا، مقابلے تے نہ آ سکے۔ بہرحال اس موقع تے سرکار نے ابو جہل نو کہا کہ تیرا بیڑا ہن قریب آ گیا، اور زیادہ عرصہ نہیں گزریا، پھر تمہیں پتہ ہے سن 10 نبوت کی گل کر رہے ہیں، تو 3 سال بعد حضور دی ہجرت ہے، تو جدو آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو ہجرت دوسرا سال سی ہجرت دا، سن 2 ہجری وچ جنگ بدر ہوئی، جس دے وچ اے کافر ماریا گیا 4-5 سال۔ ہجرت فرمایا نا اولا لک فاولا، تیرا بیڑا قریب آ گیا ہے، تو لہذا اس 4-5 سال دے وچ ہی پھر ان دی مرگ ہو گئی، موت آ گئی اور واصل جہنم ہو گیا۔ تو انہوں فرمایا اولا لک فاولا، تیرا بیڑا قریب آ گیا ہے۔ تو عام جڑے قریشی سن انہوں نے آپ نے مخاطب کر کے فرمایا لوگو وہ وقت قریب ہے کہ جس دین دے تسی منکر ہو نا، تسی اس دین وچ آؤ گے۔ آپ کی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی کہ جس دین دا اج تسی انکار کر رہے ہو اور مخالفت کر رہے ہو، وہ وقت قریب ہے کہ تسی اس دین وچ آؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق دے نال مکہ تو باہر مختلف قبیلیاں وچ تشریف لے جاندے، مکہ دے باہر جو خانہ بدوش نے انہاں وچ تشریف لے جاندے، اور جو مسافر آندے جاندے راہی گیر انہاں نوں بھی آپ باز فرماندے، تو باز دا سلسلہ سرکار نے جاری رکھیا۔ ایک شخص سی، اس کا نام سی سوید بن صامت یسربی۔ حضور نے اس نو اسلام دی دعوت دیتی، وہ کہنے لگیا میرے کول حکیم لقمان دی حکمت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جڑی تیرے کول حکیم لقمان دی حکمت ہے اس نو بیان کر۔ اس نے چند شعراں وچ اس حکیم دی حکمت نو بیان کیتا، تے جواب دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں، قرآن سنایا، اور وہ سوید بن صامت یسربی بھی اسلام اس نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ ایک اور بندہ سی ایاس بن معاذ یسربی، اس نے حضور نے اسلام دی دعوت دیتی، اس نے بھی دعوت قبول کر لی، مسلمان ہو گیا۔ اور جدوں اس صحابی دی موت دا وقت آیا، ایاس بن معاذ یسربی دی سے وقت موت دے وقت بھی اس دی زبان تے ذکر خدا اور تسبیح جاری سی۔ ایک یمن دا بندہ سی جس دا نام سی زماد ازدی، یہ جادوگر سی۔ حج دے لئی یمن تو چلیا، مکے آیا، لوگاں کولوں سنیا، لوگوں نے دسیا کہ مکہ شہر دے وچ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے کسی جادوگر نے اندر تے جادو کر چھڈیا ہے، معاذ اللہ بہکیاں گلاں کردا ہے، کسی نے اندر تے جادو کر دیتا ہے۔ تے اے زماد ازدی جڑا یمن تو آیا سی، اے خود جادوگر سی۔ جدو انہوں پتہ لگیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو دا اثر ہے، وہ آپ نو آ کے ملیا،
تو کہنے لگیا میں تیرے اثر نو دور کر دینا، جو جادو دا اثر تیرے تے ہے میں اس نو دور کر دینا، تے ہن میں منتر پڑھن لگیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، پہلے تو منتر نہ پڑھ، پہلے میرے کو سن، پہلے میرے کو سن۔ کہندا سناؤ جی۔ آپ نے اے پڑھیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات ردم والے سن، ردم والے کلمات سن، وجد بچ آ گیا تو کہنے لگیا ایک باری یہ منتر موڑ سناؤ، کیونکہ وہ آپ منتر پڑھتا سی، انہیں سمجھا انہوں نے بھی کوئی منتر ہی پڑھے ہے۔ آپ سے قرآنی آیات اور خود کچھ اپنے الفاظ سن جو سنا رہے سن۔ انہیں کہا ایک باری پھر پڑھو، آپ نے پھر پڑھیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اج بھی خطیب ممبراں تے بیٹھ کے پڑھدے نے، لو اور انہوں گل کرن دا موقع ہی نہیں ملیا۔ جدو دوجی باری اس نے سنیا تو اس نے کہا سرکار ہاتھ بتاؤ تو مینوں کلمہ پڑھاؤ۔ ضماد ازدی جو یمن تو جادوگر آیا سی مسلمان ہو گیا۔